السلام علیکم۔ میری ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل اردو لابی کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیں۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جہاں آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ خوفناک واقعہ پیش آ گیا، وہ واقعہ ہو گیا، لیکن وہیں پر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، اور ایسی چیزیں صرف قصے کہانیوں میں ہی ہوتی ہیں۔ شاید میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تو ہوتا ہے جس سے بہت سے لوگ گھبراتے ہیں۔ تو جیسا کہ 2022 شروع ہو چکا ہے اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر بھی بہت سے لوگ آج بھی کہیں نہ کہیں کسی ڈراؤنے واقعے سے خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سی مخلوقات اس دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سمندری مخلوقات وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن سے ہم ڈر بھی جاتے ہیں، جیسا کہ جنگلی جانور، شیر، چیتا، بھیڑیا، سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ یہ سب مخلوقات کو ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کو شاید ہم آج تک نہیں دیکھ سکتے، پر وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ وہ مخلوق جن کو ہم ہوائی چیزیں کہتے ہیں، ان میں جنات، چڑیل، چھلاوا اور بدرو شامل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تر ویران جگہوں پر، خالی پڑے مکانوں میں، پرانے درختوں پر، گندی جگہوں پر اکثر پائی جاتی ہیں، اور اس جگہ پر 40 دن تک سورج کی روشنی نہ پڑے اور لائٹ نہ جلے تو یہ چیزیں وہاں بسیرا کر لیتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو ویرانی اور اندھیرا ہی زیادہ پسند ہوتا ہے، تاکہ ان کا کسی بھی انسان سے سامنا نہ ہو، اور جب ہمارا ان سے سامنا ہوتا ہے تو ان کو بھی اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا کہ کوئی اگر ہماری جگہ پر قبضہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمیں وہاں سے ڈرا کر بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور وہ اپنا بسیرا قائم رکھیں۔ اور دوستو، ان میں سے بہت سی اقسام ہوتی ہیں جس میں سے کچھ تو انسان کو صرف ڈراتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ انسان کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں، اور ایسی چیزیں اکثر ہمیں اکیلے میں ڈراتی ہیں۔ جیسا کہ جب ہم اکیلے کسی سنسان جگہ سے گزرتے ہیں تو اچانک سے اس جگہ پر کسی خوف ناک آواز کے آنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی حدود میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جگہ صرف گھر سے باہر ہی ہو، بلکہ یہ جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کے گھر کا کوئی ایسا حصہ جہاں پر آپ رات میں کم ہی جاتے ہوں، اسٹور روم، بیسمنٹ، چھت وغیرہ۔ تو کبھی کبھی ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے لیکن ان کو محسوس ضرور کر لیتے ہیں، اور کبھی جب ان میں سے ایک بھی چیز ہمیں سامنے رونما ہو جائے تو ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان چیزوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ہوش کھو دیتے ہیں۔ تو دوستو، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور جب بھی کوئی دوست مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا تو میں اس کا مذاق اڑا دیا کرتا تھا، اور میں اس کو کہتا تھا کہ تم بہت ہی بڑے ڈرپوک ہو۔ اور پھر ایک بار میں دوستوں کے ساتھ سینما گیا اور 9 سے 12 کا شو دیکھا، اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت ہی زیادہ تھی، اور دھند اتنی شدید تھی کہ حد نکاح صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک تو بالکل خالی ہے اور کوئی ٹریفک بھی نہیں ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا کہ چلو پھر آج دیکھ لیتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے۔
یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائک کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنی بائک کی سپیڈ آہستہ کر لی کیونکہ میں سردی سے کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی اس سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا۔ اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا اور بہت ہی دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی تھی اور اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ سے چلتا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کے کسی اور کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا اور اس کا نام ٹھنڈی سڑک تھا۔ یہ اس سڑک کا نیا نام ہے، جبکہ یہ سڑک اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس سڑک کے دونوں طرف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے اور دونوں طرف کے درخت اس طرح سڑک کے اوپر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہوئی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلد ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورہ ہی ہے اور وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے، تو میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت زیادہ بدنام تھی اور بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے، اور کافی لوگ اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت زیادہ ڈرتے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائٹ پر پرانا سا کالج تھا، پر اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائٹ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف کالج کی دیوار ہی تھی، اور رات 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا، جبکہ میں تو تقریباً رات کے 1 بجے کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسی ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا آگے گیا اور بائک کی لائٹ اس کی طرف کی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگریالے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا۔ اس نے بہت ساری جولری پہنی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یار رات کا 1 بج رہا ہے اور یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 2 نمبر عورت ہے جو کہ رات کو دھندا کرنے نکلی ہے، یا پھر کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی عورت ہے جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی، اور اس کے ساتھی بھی یہاں آس پاس ہی کہیں چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی اور میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اور جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی۔ جب وہ سڑک کے بائیں طرف کھڑی تھی میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگے گا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی، اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی تھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھتے ہوئے اس کو پوچھا کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز نہیں سنائی دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے کر لی اور پھر سے تھوڑا اونچی آواز میں کہا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔
اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا کیونکہ میں نے سوچ رہا تھا کہ یہ جو مجھے جواب نہیں دے رہی اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ میں نے آخری بار اونچی آواز میں کہا کہ دیکھو، اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو پھر میں جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنکچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی۔ تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں جلدی ہی کہیں سے پنکچر لگوا کر لاتا ہوں، اور میں تب سے یہاں کھڑی ہوں۔ پر میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا، دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم بھی رکشہ وغیرہ مل جائے گا، اور ویسے بھی میں بھی دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشہ تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا اور وہ بائک پر بیٹھ گئی۔ ہم وہاں سے چل پڑے اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا، ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیسٹ فرینڈ بن جائے۔ تو میں نے سوچا اس سے کوئی بات چیت کر لوں۔ تو میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام یہ ہے اور میں فلاں جگہ رہتا ہوں اور آج میں فلاں فلم دیکھ کر آ رہا ہوں۔ لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھاس ہی نہیں ڈالی۔ تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ اپنی خوبصورتی پر بہت ہی زیادہ گھمنڈ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، آپ کچھ تو بولو۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا، چپ چاپ آ کے دیکھ کر چلو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہ دیکھا، میں نے بائک تیز کر لی، پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی تک بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر پہ فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں اب پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی بھی آدھی سڑک پر نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا، اور وہ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا، اور اب میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی، اور بائک جیسے کسی جگہ پھنس گئی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے
پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ دیا اور میں ڈر سے تھر 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 کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھیں، اور اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا، اور شاید اس وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5-6 منٹ میں ہی دھرم پورہ چوک پہ جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ پتا نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہوتی ہیں۔